بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ویسے تو ہمارا ساتھ جو ہے وہ مسلسل وہ چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہی ہے، مگر جمعرات اور جمعہ کا جو ہمارا خصوصی شو ہوتا ہے نا، یہ رابطہ ہمارا ایک مہینے کے لیے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اس دن ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک نشست رہتی ہے ہماری، اس کی کمی میں نے بھی محسوس کی اور یقیناً آپ دوستوں نے بھی محسوس کی ہوگی۔ تو آج ہمارے ساتھ آپ بالکل موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بشیر صاحب آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گزشتہ عید مبارک آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو میں دوستوں کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام کا جو خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوستوں کی جو کالز ہوں گی ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور آپ کی کالز مطلب آپ کالز کے ذریعے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں استخارہ سے متعلق، روحانی یا شرعی رہنمائی سے متعلق، جو آپ کو پوچھنا ہے وہ آپ یہاں پہ اس نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیم کے ممبران جو ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اور آپ کے سوالات لکھ لیے جائیں گے، اور وقفے کے بعد جو ہے ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو بشیر صاحب، رمضان المبارک میں نے دیکھا کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اپیل کر رہا ہے فنڈز کی، اور ماضی میں ویسے میں نے ایسے حالات نہیں دیکھے۔ آپ مطلب 60 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، اور اس طرح مطلب فنڈز کے لیے اپیل کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو ایسی کیا وہ ساری آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن مجبوری آئی؟ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں جب اخراجات بڑھ جاتے ہیں، گھروں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو ایک فلاحی رفاہی ادارے کے تو اور زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں فنڈز کی کمی کے باعث کس طرح سب کچھ مینیج کیا، ذرا رودات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان خیر سے گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ دن ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا کہنا تھا کہ آپ پہلے فنڈز کی اپیل نہیں کرتے تھے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے جو آج حالات ہیں 75 برس پہ کبھی نہیں تھے۔ جو غربت پھیلی ہوئی ہے ایسی کبھی نہیں تھی۔ رمضان میں ہی عالمی بینک کا ایک اور پیغام آیا کہ 4 ملین افراد مزید ایسے پاکستان کے ہیں جو غربت کی لکیر سے اور نیچے آ گئے، 4 ملین۔ تو اس ملک کا اس قدر برا حال ہے، اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ حکمران ہو یا سیاستدان ہو یا عدلیہ، یہ آپس میں گتھم گتا ہے۔ دور سے کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کو ریاست سے کوئی دلچسپی ہے۔ تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رحمت بتائے کہ لوگوں کی توجہ کہاں جائے گی۔ یا تو پھر لوگ اپنے آپ کو ماریں گے، یا آپ کو لوٹیں گے، یا پھر وہ کچھ کریں گے جو نہیں کر رہے کام ہوگا۔ تو یہ ادارے جو ہے یہ اس وقت ملک کو بہت بڑے بڑے نقصان سے بچا رہے ہیں۔ خالی میرا سیلانی ادارہ نہیں، بلکہ پورے بہت سارے پاکستان میں ادارے ایسے ہیں، اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو پرسوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت سلام کروں گا بیرون الملک پاکستانیوں کو۔ ہماری لائف میں کبھی بیرون ملک پاکستانیوں کو اتنا چندہ دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا اس سال ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہاں اوروں کے ساتھ ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، سیلانی کے ساتھ جو امریکہ کے لوگوں نے تعاون کیا قابل تحسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، افریقہ، یہ یو اے ای، دبئی، سعودی عرب، کیونکہ سب لوگ پاکستان کے لیے اندر سے بہت غمگین ہیں، وہ سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی صحیح، ہم تو بڑے آرام میں ہیں مگر ہمارا ملک تباہ ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے لوگ تباہ ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو عطیات دیے، فہیم میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سیلانی کو کافی اسٹینڈ مل گیا، ہم لوگ ہمت میں آ گئے۔ اب یقین مانیے مجھے صرف 30 دن کے اندر خالی 26 کروڑ تنخواہ دینی تھی۔ 30-32 دنوں کے مجھے 26 کروڑ روپے تو دینے تھے اپنے ملازمین کو، 26 کروڑ روپے۔ اب 26 کو تو خالی ان کو دینے تھے، اور باقی جو لاکھوں لوگوں کو روزانہ سحریاں، افطاریاں، اور یہ جو سالہ سال سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ رمضان راشن ملے گا۔ کراچی سے خیبر تک راشن بٹا، اور اب تک رمضان راشن بٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جو رمضان میں ہم نے پیک کیا تھا وہ راشن
آخری دن تک نہیں بڑھ سکا تھا تو وہ بالکل پاکستان کے کونے تک جائے گا، چاروں طرف سے نا، سندھ ہو گیا، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے۔ تو خیر میں تو یہ کہوں گا کہ عزت مآب عدلیہ کو بھی کہوں گا کہ یہ کسی جگہ بیٹھ جائے نا، یہ اخبارات میں ایک دوسرے کے لیے بیان داغنے کا تو کوئی سوال ہی مطلب کوئی مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ اخبار میں بس یہ بیانات ہی آتے تھے، اس کو سن کے بندہ کا دل اور خراب ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ملک پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ریاست کھڑی، ریاست کے ساتھ عوام جو ہے مطلب یعنی کہ خدا نہ بپھر گئی تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ آج تک اگر حکمرانوں سیاستدانوں نے جو مزے لیے ہیں وہ عوام جیسے لیے نا، ان کی مراتیں تو وہی چل رہی ہیں، ان کی پینشنیں وہی چل رہی ہیں، ان کی تنخواہیں وہ چل رہی ہیں، ایک کے اوپر نہ جانے کتنے لاکھوں کا، ملینز کا خرچہ ہے۔ لاکھوں کی بات تو کرنا ہی بیکار ہے۔ تنخواہ 2 ملین کے آس پاس پہنچ گئی لوگوں کی، 2 ملین تنخواہ پہنچ گئی ہمارے پاکستان کے ملازمین کی۔ تو اب یہ کہ ان کی پھر مراتیں الگ ہیں، پھر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پینشنیں الگ ہیں۔ ہم نوٹیں چھاپ کر ہم نے جو 3-4 روپے کا ڈالر ہوتا تھا وہ ڈالر ہم نے 300 کا کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ دکھ کی باتیں بہت ساری ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، میں بارہا وہ بیان کر چکا ہوں، اور میں اے میرے اہل پاکستان، آپ بھی اور دنیا میں جو سن رہے ہو، آپ سے درخواست کروں گا، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دعا کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ پتہ چلا دعا سے مسئلہ حل ہو جائے گا، دوا کام نہیں آئے گی اس وقت، ابھی دوا نہیں کام آ سکتی۔ اس وقت میں مجھ سمیت ہر پاکستانی اہل ایمان جو دنیا میں جہاں بھی یہ سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ آنسو دے۔ ویسے بھی شریعت کا حکم ہے دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے، واجب 20 مرتبہ لازمی ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ 20 دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ کہلاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ مت سوچو کہ یار دعا سے کیا ہوگا، یہ میری اور آپ کے اندر جو ہے جہالت کہلائے گی۔ دعا سے سب کچھ ہو سکے گا بھائی، بے شک دعا سے سب کچھ۔ تو میں نے سیلانی کے ان کاموں کو الحمدللہ جو تھے سر میں بوجھ تھا وہ اپنے اوپر اترتا دیکھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ملازمین کی تنخواہ اور بونس وغیرہ کے معاملات بھی اور ساتھ ساتھ جو کام تھے سب اچھے ہوئے۔ ایک بار پھر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی جو امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، فرانس میں، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، سعودی عرب میں، UAE میں، اور ساتھ ساتھ اہل پاکستان، سب کا شکر ادا کرتا ہوں سیلانی کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور اگر آپ ساتھ دے دیتے تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ بونس نہیں دے سکتے تھے، ہم مشکل میں آ جاتے اور ہمارے ملازم مشکل ہوتے، تو ملازم کو بھی کی بھلا ہو گیا، سائل کو بھلا ہو گیا، اور کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا۔ بے شک ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، حمزہ بات کر رہا ہوں، حمزہ علی خان کراچی سے۔ حمزہ کراچی سے، حمزہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بشیر فاروقی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی وہ آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پلیز بتا دیجئے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ میرا نام حمزہ علی خان ہے اور میری والدہ کا نام تاجور سلطان ہے۔ میں سول انجینئر ہوں اور میں کنسٹرکشن کے پروفیشن سے وابستہ ہوں۔ میں گلف جانا چاہتا تھا اپنے پروفیشن کو پرسیو کرنے کے لیے، خاص طور پہ دبئی، مے بی نیکسٹ منتھ اور مے بی آفٹر 2 منتھ۔ تو میری جاب نہیں لگی، میں وہاں جا کر جاب سرچ کر کے 10 جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس مجھے یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کا UAE جانا جاب کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ آپ نے کہا کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب صرف دعا ہی چارہ رہ جائے گا، ایک عام غریب آدمی کے لیے سوائے دعا کے کچھ نہیں باقی بچا، اور اللہ کے گھر مایوسی نہیں ہے، ہمیں بڑی امید ہے، بے شک اسی کے گھر پہ ہی امید ہے۔ مستقبل قریب میں بھی کوئی حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ ڈالر کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لوگوں کے مسائل پریشانیاں یہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم ریاست کو دیکھیں کہ ریاست کی جانب سے کوئی حل پیش کیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ انتخابات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے گتھم گتھا، تو مگر پلان کوئی نہیں دے رہا کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، اس سیکٹر میں آ کے کام کر کے دکھائیں گے، یہ ہم نے تیاری کی ہے یا یہ ہم کر رہے ہیں، کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے مختلف لوگوں نے پاکستان کی ریاست کو آفر کی،
جیسے بوستان صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے اتنے $1 بلین لا سکتے ہیں، جاوید چودھری صاحب نے ریاست کو ایک فارمولہ دیا، اس طرح فیصل آباد کے نام میرے یاد میں انہوں نے بڑا اچھا بڑی آفر دی، سیلانی نے بھی آفر دی ان کو، اور ہم نے تو باقاعدہ براہ راست وزیر اعظم تک کو دوبارہ بات کی، میری طرف سے امجد ثاقب صاحب نے رمضان سے پہلے وزیر اعظم سے دوبارہ بات کی، میری اسحاق ڈار سے 2 مرتبہ بات ہو چکی، 2 مرتبہ میرے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بات کی۔ مطلب لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب یہ نہیں کہ شاید کسی پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ڈر ہے کہ اگر یہ کام کر گئے تو ہمیں ووٹ کون دے گا۔ ہاں، ان کو ڈر ہے کہ یار ملک کو اگر یہ نکال گئے، جاوید چودھری جیسا نکال گیا، سیلانی نکال گئے، یا بوستان نکال گیا، تو پھر ہمیں ووٹ کون دے گا۔ تو یہ کتنا بڑا ستم ہے بھائی، اگر آپ ڈوب رہے ہو تو کوئی بچائے آپ کو، اس کو پکارو گے بچاؤ۔ ترجیح ملک نہیں ہے پھر اس کا مطلب؟ بالکل ترجیح ملک نہیں ہے، بالکل ترجیح ملک نہیں ہے، ملک ترجیح ہے ہی نہیں۔ اگر ملک ترجیح ہوتا ہی تو میں وزیر اعظم ہاؤس میں بات کر کے آیا ہوں اسحاق ڈار سے، پھر میری ویڈیو پر بات ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے، پھر مطلب جاوید چودھری نے میرا نام لیا، جس طرح بشیر فاروقی نے آفر کی تھی، اس ایسی آفروں کو تو اویل کرو۔ پھر بوستان صاحب، بوستان کو میں نے پیغام بھیجا کہ تم ان کی بھی کوئی بات نہیں مانی۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ملک ترجیح نہیں ہے۔ چلو یہ نہ کریں، میں تو کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کھڑے ہو جائیں، چیف جسٹس کھڑے ہو جائیں، اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ کام جو آفر کرے اس کو کیوں قبول نہیں کر رہے، یہ کو مطلب مذاق تو نہیں کر رہے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، انہوں نے آفر کی، ان کو بلاؤ، چلو کر کے دکھاؤ، چلو ہلو خدا نہ خواستہ فیل بھی ہو گئے تو ہم کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھائیں گے نا۔ نہیں تو اس میں جو بھی آفر ہے اس میں آپ کو ذاتی طور پہ کتنا فائدہ ہے اس میں؟ ہمارا تو فائدہ ملک ہے، ہمارا تو فائدہ کچھ سے بھی نہیں ہوتا، صرف ملک کا فائدہ؟ ارے ہم تو، میں تو کئی مطلب وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوں، آج تک وہاں کا پانی نہیں پیا میں نے بھائی۔ میری پالیسی ہے کہ ریاست میں کسی ادارے میں جاؤں گا نا، چاہے تھانے سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک، میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ ایوان صدر میں میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں، مگر وہاں کا پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے ہم لوگ، کیونکہ ہمارا تو ہمیں 23 کروڑ عوام کا پیسہ ہے، ہم کیوں پانی پیے وہاں کا؟ ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا 23 کروڑ عوام کا پیسے کا، ہم بغیر پانی کے آ جاتے ہیں۔ بلکہ میرا جو مشیر ہے وہ تو پانی کی بوتل ساتھ میں لے گیا تھا، اس نے کہا مجھے تو 2-4 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو مجھے تو پانی پینا پڑے گا۔ تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہمارا مفاد کچھ بھی نہیں ہے، قسم خدا کی کچھ نہیں ہے، صرف پاکستان، صرف پاکستان، صرف پاکستان۔ اب یہ کہ ان کی سوچ پر کروڑوں مطلب افسوس ہے، اور کیا کریں جب ایک آدمی کی رسائی نہیں ہے نا، ہم تو ہماری تو رسائی بھی ہے نا، ہم تو براہ راست سے مجھے پھر امجد ثاقب صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں تمہیں بلا لیں گے ہم، وزیر اعظم صاحب کو سب بات کر لیں۔ میں نے کہا تیار ہوں۔ اچھا میں انتظار کرتا رہا عید کے دنوں میں کہ چاہے چلو بھی آ جائے گا پیغام، آ جائے گا پیغام، چلا جاؤں گا، سمجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا صرف جو ہے نا بس لڑائی لڑ رہے۔ اچھا یہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر پلان ہے تو آپ اس کے اوپر کام کریں، مگر کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں، موقع دیں۔ ہاں صحیح بات۔ خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی ہیلو، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ فیصلہ آباد سے بول رہا مصطفیٰ فیصلہ آباد سے۔ جی مصطفیٰ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھتا ہے کہ بیٹی بینک چینج کرنا، بیٹی نے دوسرے بینک میں جانا ہے پہلا چھوڑ کے، یہ پوچھتا ہے کہ جانا بہتر ہے یا ادھر رہنا بہتر ہے؟ وہ بینک میں جاب کرتی ہیں اور پوچھا بینک اسلامی کے وہ بینک پوچھے بینک کون سا ہے؟ اسلامک بینک جانا چاہتی ہیں دوسرے کسی بینک میں جانا چاہتی ہیں؟ میزان بینک میں ہے، دوسرا کسی اور بینک میں جانا چاہتی ہے۔ تو وہ بینک کون سا ہے؟ اسلامک ہے یا وہ ہے کمرشل ہے؟ جی وہ دوسرا بینک بس لائٹ بینک یا بی بینک۔ ٹھیک ہے، کمرشل بینک میں ہی ہے تو کمرشل بینک میں ہی کسی تو اس کا جواب تو دیں گے نہیں نا ہم۔ ہاں اس کا جواب نہیں دیں گے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اسلامک بینک جانا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے نا بشیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم جواب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ویسے کسی عام کمرشل بینک کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آنسر نہیں کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو، اوکے۔ بشیر صاحب جس طرح ابھی رمضان کا مہینہ گیا اس میں رحمتیں اور برکتیں مطلب ہم پہ نازل ہو رہی تھیں، اور عبادات کے مزے جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھ چکے ہوئے تھے، تو رمضان کے مہینے کے فوراً بعد وہ جو لذت تھی وہ تھوڑی کم پڑ گئی ہے، تو اس کا کیا آپ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ رمضان ہے، لیکن رمضان کے بعد جو شوال ہے جو چل رہا ہے یہ مہینہ بھی مکرم مہینہ ہے، ہم کو کہتے ہیں شوال المکرم، اور اس مہینے کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ مہینہ، اس اعتبار سے بھی کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے
اور شوال کے 6 روزے رکھے، اچھا اس 6 کو روزے، اس کو پورے 12 مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو مکرم مہینہ بھی ہے، اچھا یہ مہینہ جو شوال ہے نا، یہ بھی کوئی کم اہمیت والا مہینہ نہیں، خیر رمضان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن شوال کے مہینے کے بارے میں کہ شوال کا مہینہ احرام کے باندھنے کا مہینہ ہے۔ جو حج کریں گے نا، حج کا احرام جو ہے، کیونکہ آج کل تو ہم جاتے جہاز میں جاتے ہیں، اس زمانے میں تو مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال سے لوگ آتے تھے، پیدل آتے تھے، تو وہ احرام باندھ دیتے تھے اس وقت، یعنی عید کا دن ہے نا، وہ احرام کا دن ہوتا ہے۔ اچھا احرام باندھ لیا، اپنے ساتھ جانور لیا، ہدی کہتے تھے اس جانور کو جو ذبح کرتے ہیں، اس پہ مینا میں جانور لیا اور چل پڑے اپنے گھر سے۔ تو یہ احرام باندھنے کا میں تو شوال مکرم بھی بڑا عظیم مہینہ ہے، مہینے سب اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں رمضان کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو تم کہو کہ سارا سال رمضان رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رمضان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ تمہیں اس کی حقیقت کی آگاہی ہو جائے کہ وہ رمضان ہے کیا، تو پورا سال رمضان رہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں رمضان کبھی عطا نہ کرتا۔ تو رمضان ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ اور پھر اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 84 سال بندہ راتیں جاگتا رہے، روزے رکھتا رہے، ایک طرف وہ، اور ایک صرف اس رات کو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ رات گزاری، اور دوسرے دن کا روزہ فرض ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہ ایک روزہ اور ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے یعنی 84 برس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا فیضان جاری رکھے۔ اچھا دیکھیں، رمضان قبول ہوا اس کی بھی ایک علامت ہے کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو مجھے کون سا فارمولہ ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رمضان قبول ہوا۔ تو اس کا فارمولہ بڑا آسان ہے کہ جو شخص رمضان میں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا تھا، رمضان کے بعد اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئیں، جماعتیں چھوٹنا شروع ہو گئیں، یا اس کے جو دیگر اور اچھے کام کرتا تھا رمضان میں، جیسے قرآن کی روزہ تلاوت کرتا تھا، تو یہ چھوٹنا شروع ہو گئی، سمجھ لو کہ رمضان قبول نہ ہونے کی ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے۔ ہاں، اور اگر وہ رمضان کے بعد بھی، جیسے ہماری مسجد میں رمضان میں کوئی دن بھی شاید ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ باہر سڑکوں پر صفیں نہ بنی ہو پورے رمضان، مگر آج یہ حالت ہے کہ آدھی مسجد بھی نہیں بھرتی، پاؤ مسجد بھرتی ہے، وہ مسجد بھی بھر جاتی تھی، راہداری بھر جاتی تھی، اور لوگ روزہ چٹائی پورے رمضان میں چٹائیں بھاری رکھی ہوئی تھی جو بچھا کے نماز پڑھی جاتی۔ اب وہ مسجد میں اب پاؤ بھر رہی ہے، آدھی بھی نہیں بھر رہی۔ تو پتہ چلا کہ ایک علامت رمضان نہ قبول ہونے کی یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان کے بعد اگر فجر سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو وہ سوچ لے کہ اس کا رمضان قبول نہیں ہوا، جیسے قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز کے بعد بھی بندہ بدنگاہی کرتا رہے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز کو درست کرنا پڑے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ ایک اور کالر ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور بریک سے واپس آ کے آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم، اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ لکھیں گے، آپ کال کر سکیں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، شفقت میرا نام ہے۔ شفقت صاحبہ پشاور سے، جی شفقت جی کیا کہیں گی؟ جی میں بشیر فاروقی صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی وہ سن رہے ہیں، آپ کو سوال بتا دیجئے، وقت کم ہے تھوڑا سا ہمارے پاس۔ میرے بیٹے کا نام تیمور ہے اور میرا نام شفقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں 2 سال سے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی اس کے شادی کا اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نہ کہیں رشتہ طے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو مجھے کوئی کلام بھی بتا دے، کچھ میں اس کے لیے پڑھوں، اور اس کے رشتے کا ذرا مجھے استخارہ کر دیں، کیا وجہ اس کا، کیوں نہیں اللہ شادی کا وہ کر رہا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہت سارے لوگ ایک جواب کے منتظر ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے ہمیں وظیفہ بتایا کرتے ہیں ہر مہینے کا، تو شوال کا وظیفہ جو ہے نا وہ آپ نے نہیں بتایا، تو وہ واقعی ہمارے پاس مس ہو گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ کل آپ کو جو ہے نا وہ ریٹرن میں ہم ٹی وی پہ دکھا دیں گے، مگر وربلی تو ہم بتا سکتے ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال مکرم کا وظیفہ یہ ہے کہ عام مہینوں میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، اس مہینے 6 روزے رکھے جائیں گے انشاءاللہ پورے مہینے میں۔ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر شوال مکرم میں عید کے دوسرے دن روزہ نہیں رکھا تو اب نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، پورے 29 دن میں 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو 6 روزے ہیں اس مہینے کا نصاب، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے
اور 6 روزے شوال کے رکھے، اس نے گویا پورا برس 12 مہینے کے روزے رکھے۔ اچھا، وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اتری تھی اذا جاء والی، رسول اللہ والی، تو سرکار نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ۔ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تسبیح ہے درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح جو ہے یہ پورے دن 5 تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے، آپ دوستوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سول انجینئر ہیں، یو اے ای جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے لیے یو اے ای جانا بہتر ہے۔ جناب حمزہ صاحب، آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں نے ابھی جاب مجھے ملی نہیں ہے، ہاں، اسی لیے استخارے میں جانے کی اجازت نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سرچ کریں، جاب ہو جائے تو چلے جائے گا بے دھڑک، ابھی اجازت نہیں ہے۔ بغیر جاب کے آپ کا وہاں جانا نہیں، اشارہ نہیں آ رہا۔ اچھا، پھر شفقت صاحبہ نے پشاور سے میں رابطہ کیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے تیمور کے بارے میں پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا 2 سال سے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جو ہے نا یہ کوشش کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں بن رہی ہے، استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی وظیفہ بھی۔ ایک تو شفقت صاحبہ کو کہوں گا کہ اس مہینے کا جو نصاب دیا ہے بہن، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، بچہ پڑھے، اور اس کے علاوہ 111 مرتبہ پڑھیں، یا شکورو یا شکورو یا شکور۔ شکور کے معنی صلہ دینے والا، آپ نے جو پڑھا ہے اس کا اللہ صلہ دے گا اور بیٹے کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور استخارے میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا ویسے؟ کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی بندش جادو نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ زینب صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے جو سوال بتایا تھا وہ ہم نام ظاہر نہیں کر سکتے، کچھ بات ایسی ہے تو ان کو جواب بھی دے دیں، کیا کریں یہ؟ دیکھیں، جو لڑکا آپ کی بیٹی سے شادی پر بضد ہے، اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو وضو کرتے وقت بسم اللہ تو پڑھنا ضرور پڑھنا، آپ وضو کرتے وقت جو ہے یا قادرو پڑھتے رہیں پورے وضو میں، یا قادرو، قادر کے معنی ہر تمام طاقتوں کا مالک، یا قادرو پڑھتے وضو پورا کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہم آسمان کی طرف دیکھ کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے جو پھر آپ 2 رکعت صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ الوضو، ایک تو ہوتے ہیں نا، یعنی وضو کی 2 رکعت نام ضروری نہیں ہے، اور پھر اس میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ اس بچے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ جیسے ہی آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ دوبارہ پہلے تو گنتی نہیں کی تھی آپ نے، وضو کے دوران تو آپ نے گنتی نہیں کی تھی، اب آپ گنتی سے 100 مرتبہ پڑھیں گے یا قادر یا قادر یا قادر، اور پھر تصور پہ اس کو 11 مرتبہ پھونک ماریں گے کہ وہ ہماری جان چھوڑ دے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، 2 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں دینے ہیں ابھی۔ سیدہ صاحبہ نے کوئٹہ سے رابطہ کیا ہے، ان کی بیٹی جن کا نام بسم اللہ ہے، وہ او لیول کے پیپر ابھی ہونے والے ہیں اور وہ بیمار ہو گئی ہیں، کافی پڑھنے لکھنے والی بچی ہیں، تو ان کے اوپر کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے؟ کیا پڑھیں، کیا نہیں، احتیاطاً نظر اتار دیں اس کی۔ قرآن پاک کے 29 پارے کو کھولیں، 29 پارے کے بعد کے اندر جو ہے دوسری صورت ہے سورہ قلم، اس سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ہو سکے تو 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی بیٹی پر دم کریں، اس سے کی ساری نظر اتر جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھنے والی بچی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال نسیم اختر صاحبہ کا فیصلہ آباد سے، ان کا بہت زیادہ بیمار ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا؟ کوئی وجہ تو نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں اور دم کیا پانی پئیں، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو علاج پہنچ جائے گا۔ اگر آپ وہاں نہیں ہوتے تو فیصلہ آباد میں ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ لال ملک چوک پر ہے، وہاں سے بھی منگا سکتے ہیں علاج۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، تھینک یو سو مچ۔ آخری کچھ لمحات میں چاہوں گا کہ آپ دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل بھی بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما،
وطن عزیز پاکستان پر جو تکلیف دہ وقت آیا، اس تکلیف دہ وقت کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں، عدلیہ کے درمیان جو ناراضگیاں ہیں وہ بھی ختم فرما۔ آمین۔ ملک پھلے پھولے، عوام پھلے پھولے، اور ملک کے اندر جو بے روزگاری کا افرید آیا ہے اس سے جان چھوٹ، مہنگائی کا افرید آیا ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ پاکستان صبح قیامت تک آباد رہے۔ ہر روز دہشت گردی کے واقعات میں ہماری عسکری طاقتیں جو ہے وہ تکلیف نقصان پا رہی ہیں، روز شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یا اللہ ہماری عسکری طاقتوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔